ناظرین اکرام، ٹیک ٹی وی کینیڈا پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلگتے مسائل، اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف جاوید۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام سلگتے مسائل میں ہم بلا تکلف تجزیہ پیش کریں گے۔ ناظرین اکرام، پچھلے دنوں پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ایک سرکاری دفتر نادرہ کے آفس میں رپورٹنگ کے دوران خاتون رپورٹر کو ایک پولیس اہلکار نے تھپڑ مار دیا، جس کے بعد اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا اور پبلک کے اندر اس واقعے کے اوپر بہت زیادہ بات چیت اور مباحثے ہوئے، اور 3 قسم کی آراء جو ہے سامنے آئی ہیں۔ پہلی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی خاتون کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی، عورت کی تذلیل ہوئی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ خاتون نے اشتعال دلایا، پولیس اہلکار اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا اور پولیس اہلکار نے تھپڑ جڑ دیا، اور پولیس اہلکار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جی قصور دونوں کا تھا۔ خواتین حضرات، ہم خود میڈیا کا ایک حصہ ہیں، اور میڈیا کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ججمنٹ پاس کرے کہ جی اس کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے۔ میڈیا کا کام ہوتا ہے مسائل اور حقائق کو سامنے لانا، ان پر گفتگو کرنا، ان پر تجزیہ کرنا۔ اسی مقصد کے لیے میں نے آج کینیڈا کے ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے سربراہ کو اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی اور ان سے درخواست کی کہ جناب آپ تشریف لائیے اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کیجئے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میڈیا کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، میڈیا کی حدود و قیود کیا ہیں، اور میڈیا کو کس طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے، کیا فرائض ہیں میڈیا کے، کیا ذمہ داریاں ہیں میڈیا کی۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک بڑے میڈیا ہاؤس ٹیک ٹی وی کینیڈا کے سربراہ جناب طاہر اسلم گورا صاحب تشریف فرما ہے، جو ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ طاہر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور طاہر صاحب دیکھیے، ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میڈیا کا معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے، اور میڈیا کی کیا ذمہ داریاں ہونا چاہیے، اور میڈیا کی حدود و قیود کیا ہونا چاہیے۔ ہم کسی قسم کی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی قصور خاتون کا ہے، قصور پولیس اہلکار کا ہے، کیونکہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں۔ یہ معاملہ یقیناً عدالت میں جائے گا، اور عدالت جو ہے وہ ایک بیسٹ فورم ہوتا ہے اس قسم کے تجزیہ کرنے کا۔ میں اپنی گفتگو کو باقاعدہ فوکس کرنے کے لیے اور موضوع کو بالکل پریسائز کرنے کے لیے چاہتا یہ ہوں کہ اس ویڈیو کو اس پروگرام میں چلاؤں، اس فوٹیج کو۔ تو اس فوٹیج کو یقیناً عوام بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے بالکل ہماری گفتگو سے پہلے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ تجزیہ کریں گے، بات چیت کریں گے، تو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو ناظرین اکرام، فوٹیج ملاحظہ فرمائیے۔ نانا کرتے ہوئے بھی اس وقت صبح 6 بجے سے لے کر اب تک جو ہے وہ 6 گھنٹے بیت چکے ہیں، اور یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت آپ میرے کیمرے کو چھوڑ دیں، آپ کیمرے مین کو چھوڑ دیں، آپ کیمرے مین کو چھوڑ دیں۔ ہم اندر نہیں جا رہے، کیمرہ مین کو چھوڑیں۔ ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ نہیں لگانا، میں بتا رہی ہوں۔ ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ نیچے کرو۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے جو میڈیا کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جا سکتا ہے تو پھر سوچ لیجئے کہ لوگوں کے ساتھ یہاں پر کتنی بدتمیزی ہو رہی ہوگی۔ چھوڑ دو اسے۔ فوکس کرو اسے۔ سامنے سے بھی ویو دیکھ لیں ان صاحب کا، یہ ذرا دکھا دیجئے۔ یہ ہے وہ آدمی جو کہ صرف اور صرف یہاں پر لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے آیا، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں تمہارے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو۔ یہ ذرا دکھائیے، اس کی ذرا یونیفارم دکھا دیجئے ان کو۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ان کا ایٹیٹیوڈ، یہ ہے۔ ناظرین کرام، فوٹیج آپ نے ملاحظہ فرمائی۔
گورا صاحب فوٹیج آپ نے بھی دیکھی جی اور اس فوٹیج کے اندر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے تجزیے کو ایک بنیاد فراہم کروں اور موضوع کو تھوڑی سی وسعت دوں. آپ نے دیکھا کہ خاتون کا رویہ اشتعال انگیز تھا اور سپاہی کا رویہ بھی اشتعال انگیز تھا. آپ نے دونوں ہی رویے دیکھے. تشدد دونوں طرف سے ہوا. خاتون نے زبان سے تشدد کیا اور پولیس اہلکار نے ہاتھ سے تشدد کیا. یہاں میرا سوال یہ نہیں کہ قصور کس کا ہے, زیادتی کس کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا رپورٹنگ کرنا اور عدالت لگانا بیک وقت صحافی کا کام ہے؟ آپ اس موضوع پر ذرا سے گفتگو ڈالیے. بہت شکریہ آصف جاوید بھائی. آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں بہت سارے سوالات اٹھائے, بہت ساری بحثیں اس سے جنم لیتی ہیں, اور میری کوشش ہوگی کہ میں مختصراً ان معاملات پر تھوڑی تھوڑی بات ضرور کروں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب مجھے اس واقعے کا پتہ چلا اور آپ سے فون پہ بات بھی ہو رہی تھی, تو بلکہ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا آپ کی مہربانی کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے اور ایک میڈیا ہاؤس چلانے کے ناطے میری خواہش ہے کہ اس پہ بات ہو. جرنلزم کیا ہے, اخلاقیات کیا ہیں, قوانین کیا ہیں, یہ بحثیں تو لمبی ہیں, مگر اس فوٹنگ کے تناظر میں ہم بات کرتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں. اس فوٹیج میں معافی چاہتا ہوں فوٹنگ کہہ بیٹھا, اس فوٹیج میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون رپورٹر نادرا کراچی کے آفس کے باہر کھڑی ہیں اور رپورٹنگ کرنا چاہ رہی ہیں. پولیس اہلکار یا فرنٹیئر کانسٹیبلری کا اہلکار, چونکہ یہ سب پولیس ہی ہوتی ہے, ڈفرینٹ طرح کی, مختلف طرح کی قانون نافذ کرنے والے ادارے, جی وہ سب اس کو روکنا چاہ رہے ہیں. جو بحث اس سے فوری طور پر جنم لیتی ہے اس واقعے کے بعد, وہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کچھ لوگوں نے کہا خاتون نے زیادتی کی, کچھ نے کہا پولیس اہلکار کی زیادتی, کچھ نے کہا دونوں نے کہا. لیکن میں نے فیس بک پہ اس کلپ کو خود بھی پوسٹ کیا. میرا بالکل چوتھا ایشو تھا. جی ٹھیک. میرا چوتھا ایشو یہ تھا کہ کینیڈا یا امریکہ میں بسنے والے جو پاکستانی خواتین و حضرات ہیں, اگر وہ اس مینٹیلٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی اس خاتون کو تھپڑ ہی لگنا چاہیے تھا, تو یہ افسوس کی بات ہے. جرنلزم کی بات بعد میں ہے. ٹھیک, یہ اخلاقیات کی بات ہے. یہ اخلاقیات, یہ عورت کے آپ لڑائی کر لیں, بحث کر لیں, اس میں عورت یا مرد کا بھی معاملہ نہیں ہے, اس میں انسان کا معاملہ ہے. انسانی حرمت کی بات ہے. عورت مرد کو تھپڑ مارے تو بھی درست نہیں, مرد عورت کو تھپڑ مارے تب بھی تو بھی درست نہیں. آپ کا اشارہ بالکل درست ہے کہ انسانی حرمت کی بات. اگر یہ انسانی زندگی میں ہو جاتا ہے, اگر ایسا ہو بھی گیا, تو یہ اس کو جسٹیفائی نہیں بہرحال کیا جا سکتا. جی جی, میرا یہ چوتھا نقطہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جی کہ آپ تشدد کو جسٹیفائی کریں. ہاں, تشدد کو جسٹیفائی کریں. جی جی ٹھیک ہے. اور جو کینیڈا اور امریکہ میں پاکستانی کینیڈین پاکستانی امریکنز رہ رہے ہیں جو ویسٹرن ورلڈز میں, وہ کم از کم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ہوا اور ہو گیا, اچھا ہے برا اس پر رائے دے سکتے ہیں, جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ہے اس واقعے کا چوتھا پہلو. اب میں جو بنیادی جرنلزم کے ایتھکس ہیں ان کی طرف آتا ہوں. جی, بڑی مہربانی. دیکھیے, پاکستان کا جو جرنلزم کا انداز ہے وہ پاکستان کے باقی معاملات سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. قوموں کے جو مزاج بنے, جیسا معاشرہ ویسا رویہ. ٹھیک ہے. قوموں کے جو مزاج بنے ہوتے ہیں وہ سیاست میں بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں, جرنلزم میں بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی برا مزاج ہے یا کوئی اچھا مزاج ہے, میں اس کی بحث بھی نہیں پڑتا, مگر یہ ایک کریکٹرسٹکس آف سوسائٹی ہے. جی, پاکستان میں میڈیا ہاؤسز اسپیشلی جو ٹی وی چینلز ہیں, ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کی بدولت, جس کی بدولت ہمارا اپنا ٹی وی چینل بھی ہے اور دنیا بھر کے ٹی وی چینلز ہیں, بہت زیادہ کچھ ہی سالوں میں 10-12 سال میں نئے سامنے آئے. اب ان کو جرنلسٹ چاہیے, جی, ان کو اینکرز چاہیے. اب وہاں پہ جیسے آپ اور میں جانتے ہیں جرنلزم کی جو تربیت گاہیں ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان تربیت گاہوں کو بھی جانتے ہیں, آپ کا میرا تعلق پرانا ہے ان سے. کوئی ضروری نہیں کہ جرنلزم آپ کسی جرنلزم کے اسکول سے پڑھ کر
یہ ایک بنیادی رویے کا نام ہے، آپ کی تربیت کا نام ہے. میں نے جرنلزم پاکستان میں پڑھی نہیں تھی اسکول میں، میں نے ڈاکٹری پڑھی تھی، مگر میں نے جرنلزم پریکٹس کی. اٹ از لرننگ اور جاب ہے. ٹھیک ہے. مزے کی بات یہ کینیڈا میں آ کے میں نے جرنلزم کو باقاعدہ طور پر پڑھا. جی جی جی. ٹھیک ہے. اچھا، اس پڑھنے کے باوجود میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ کوئی بہت فرق پڑ گیا یا پریکٹس میں بہت. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جرنلزم جو ہے ایک ریسپانسیبل. فرق تو پڑا ہوگا جناب، کیونکہ ایتھیکل پرنسپلس جو ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیل سے پڑھایا جاتا ہے. فریڈم آف اسپیچ جو ہوتی ہے جرنلزم کا پلر ہے، اس کے ساتھ ایک ریسپانسبلٹی ہے. جی. اب اس خاتون کے تناظر میں ہم بات کرتے ہیں. ہم نے یہ ویڈیو دیکھا بھی. جی. یہ خاتون کہیں کہیں ان کو کھینچتی بھی ہیں. ایک مرحلے پہ ایسا ہوا. جی. ایسا کھینچتی بھی ہے. میں نہ تو اس خاتون کو کوئی بہت زیادہ قصوروار ٹھہراؤں گا، اس لیے کہ اس معاشرے کی جرنلزم کا کردار ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر بہت بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے لوگ اپنے رپورٹر سے یہ کہیں کہ آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، اپنی تنخواہیں آپ خود ہی لے کر آئیں اور ہمارے لیے بھی لے کر آئیں. اپنا کھا کے آؤ، ہمارا لے کر آؤ. یہ بھی ایک رویہ بدقسمت. اچھا، یہ رویہ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی جرنلزم کا، بہت سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ مسائل ہیں، مگر ہم چونکہ بات پاکستان کے حوالے سے خصوصی طور پر کر رہے ہیں. اچھا، یہ بیچاری جو خاتون ہے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہ ایسی بھی نہیں لگتی کہ جو ان کی یہ خواہش ہو جیسے کچھ میڈیا ہاؤس کا ان پہ پریشر ہو کہ جی اپنے کو پیسے لے کر آئیں. یہ اچھی جرنلسٹ لگتی ہیں، بہت زیادہ آپ سمجھیے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنا چاہتی ہیں، مگر رویہ ذرا ان کا ریش ہے. اچھا، وہ اس ریش رویے کی بھی آپ تھوڑی سی دیکھیے بیک گراؤنڈ. ان کے اسٹارٹنگ میں ان کے کیمرے کو بند کیا گیا، اس کی بھی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے پولائٹ طریقے سے بظاہر کوئی کام ہوتا نہیں. خیر، ہم بھی پاکستان میں رہے ہیں، ہم تو پولائٹ طریقے سے کروا بھی لیا کرتے تھے کام. بلکہ سچ پوچھیں تو پاکستان جہاں پہ ایک دوسرے کو ہر کوئی چپ ہو رہا ہے، وہاں پر اگر کوئی ایک شخص آ کے پولائٹ بات کرتا ہے تو اس کا کام ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. اچھا، یہ ویسے آپ ہی کا تجربہ ہوگا. نہیں، پولائٹ طریقہ بھی ہو اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی، لیکن خیر آپ کی بات بھی درست ہے. اچھا، وہ بیچاری اپنی اسی جرنلزم کی ٹریننگ جو اس سماج میں ان کی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ جاتی ہیں. اب وہ تھوڑی جا کے ایگریسو ہو جاتی ہیں. اب جو پولیس والا آدمی ہے، اگر میں کہوں کہ اس کا ہی سارا قصور ہے، یہ بھی زیادتی ہوگی. اس لیے کہ وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، وہ کوئی ریشنل آدمی نہیں ہے، وہ بھی اسی سماج کے ایک خاص ادارے کی ٹریننگ کا حصہ ہے. پولیس جہاں پہ طاقت کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں، آپ کے ہاتھ میں گن ہے اور آپ کے ساتھ کوئی خام خواہ ٹری میری کر نہیں سکتا. اگر کرے گا تو تھپڑی ماریں گے. جی بالکل. تو آپ کو اور ہمیں اس ساری کیفیت کو اس تناظر میں دیکھنا ہے. اچھا، ہم نے اس تناظر میں دیکھ لیا. ایک خاتون رپورٹر ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اگریسو ہوتی ہیں، ان کو اس سے بھی زیادہ اگریسو جواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. نہ خاتون کے عمل کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، نہ ان کے. یہ تو ہے جسٹیفیکیشن ہے آئیڈیل سطح پہ. مگر جو اس سماج کے گیون سرکمسٹانسز ہیں وہاں پر جو یہ ہوا وہ انفارچونیٹلی ایسا روز ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہوتا ہے. اب جرنلزم کے اصول، چونکہ آپ نے اپنی تمہید میں بہت ساری باتیں باندھ لی. دیکھیے، جرنلزم یا میڈیا ہاؤسز بہرحال کاروبار ہے. ٹھیک ہے. ہم سے مراد ہے ہماری عوام اور عام ویورز یا ریڈرز یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی آسمان سے آئی ہوئی مخلوق ہے. جرنلسٹ اور میڈیا ہاؤسز، ان کو تو بہت پرفیکٹ ہونا چاہیے، باقی ہم جیسا چاہیں کہیں سوچیں بکیں سب ٹھیک ہے، ان کو نہیں ادھر ادھر سے ہونا چاہیے. ٹھیک، ایسا نہیں ہوا کرتا. چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کے کچھ ایتھکس ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایتھکس تو ہر بزنس کے ہوتے ہیں. اگر آپ کا ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں تو اس کے بھی تو ایتھکس ہوں گے. اس کے ایتھکس یہ ہیں کہ آپ باسی فوڈ نہ بیچیں. اس کے ایتھکس یہ ہیں کہ آپ اوور پرائس نہ کریں. اس کے ایتھکس یہ ہیں کہ سروس اچھی ہو. اگر آپ کا میڈیا ہاؤس بزنس ہے تو اس کے ایتھکس یہ ہیں کہ آپ باسی اور جھوٹی خبریں نہ بیچیں، آپ غلط تجزیے نہ کریں. اس کے ایتھکس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اپنا جو بھی کام ہے وہ پریزنٹیبل ہو، اچھی سروس کا ہو.
ٹھیک ہے, آپ کو ایڈورٹیزمنٹ ملتی ہے, جی بالکل, آپ کو اسپانسرشپ جی ملتی ہیں, جی ٹھیک ہے. تو آپ بالکل ہر دوسرے بزنس کی طرح میڈیا ہاؤسز کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ایتھکس کو پورا کریں. ٹھیک ہے اب پاکستان جیسے معاشرے میں اگر میڈیا ہاؤسز اپنے ایتھکس کو پورا کرنا بھی چاہیں جی تو ان پر بے شمار دباؤ ہے, جی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے, جی اس پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دباؤ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے, جی جی ان پر بڑے بڑے صنعتکاروں کا دباؤ ہے, مذہبی دہشت گردوں خود کا چینل مالکان کا اپنا دباؤ ہے, چینل مالکان کا اپنا دباؤ ہے, کاروباری افراد کے انٹرسٹ ہے. جی تو یہ کھیل میں صرف عوام سے آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جب یہ توقعات ہوتی ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تو ٹھیک نہ ہو, جی مگر میڈیا ہاؤس اینکر اور جرنلسٹ وہ پرفیکٹ ہونے چاہیے, تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس تناظر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے صحافی ہوتے ہیں جب وہ اپنا کریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ان کو ایتھیکل جرنلزم یعنی اخلاقیاتی صحافت جسے ہم کہتے ہیں اس کو ایک ان کی تربیت کے لازمی حصے یا لازمی مضمون کے طور پر ان کے ابتدائی دنوں میں اس کو ان کا بتانا اور سمجھانا کیا ضروری قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ یہ بغیر ایتھکس کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. جیسے ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک ریسٹورنٹ کھولنا ہوتا ہے تو وہاں بھی سروس کے علاوہ ایتھکس بھی جی بالکل, ضرورت ہوتی فوڈ ہونا چاہیے. جی 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 ہر کاروبار کی ایک ایتھکس ہوتی ہے. ہاں, وائرس اور بیکٹیریا. جی جی بالکل. دیکھیے آپ نے جو جرنلزم کی ایتھکس کی بات کی, پاکستان کے جو جیسے جرنلزم کے اسکول ہیں, میں نے صرف پنجاب یونیورسٹی کا بہت سال پہلے جی میس کمیونیکیشن کا ایک ان کا کورس ہوا کرتا تھا, اس کا ایک دفعہ میں نے سلیبس دیکھا تھا. ٹھیک ہے, میں اس کو خود تو نہیں پڑھتا تھا لیکن ہاں, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی نظر سے گزرا, پریکٹس کر رہے تھے, کالم لکھا کرتے تھے. دیکھیے اب میں آپ کی بات یہاں قدر کلامی کرتا ہوں کہ آپ اور میں اور وہ تمام لوگ جو یونیورسٹیوں سے پڑھ کے زمانہ ہوا نکل چکے ہیں, اب جب ہم ایک ریئل لائف کو پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم ایکچولی سوشل سائنٹسٹ ہیں سارے کے سارے لوگ, کیونکہ اب سوشل سائنس انٹیگریٹ ہو گئی ہے, معاشیات اس کا حصہ بن گئی ہے, سیاسیات اس کا حصہ بن گئی ہے, تاریخ اس کا حصہ بن گئی ہے. ان جتنے سارے علوم ہیں وہ سب انٹیگریٹ ہو کے ایک سوشل سائنس میں کنورٹ ہو گئے ہیں, اور ہم تو ہر روز سوشل سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور روز سوشل سائنس کے تجربات کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں, تو جرنلزم بھی اسی کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے, تو ہم تو بہت ویلڈ لوگ ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے اب جو جرنلزم کے کچھ بنیادی ضابطے ہیں, چاہے آپ جرنلزم اسکول سے پڑھے ہوئے ہوں نہ ہوں, جب آپ جرنلزم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس کے ضوابط ہیں. ایک چیز ہے رپورٹنگ. رپورٹنگ میں آپ کو بیلنس ہونا ہے, جی آپ کو مختلف سائڈوں کی رائے لینی ہے, ان کو پیش کرنا. اگر رائے مل جائے تو آپ کوٹ کر دیں, اگر نہ ملے تو آپ کہیں ہم نے رابطہ کیا تھا, نہیں ملی رائے, بات ختم ہوگی. ہمارے ہاں ایک لفظ اردو جرنلزم میں بہت کم استعمال ہوتا ہے, مبینہ طور پر یا allegedly, وہ اس کا استعمال ضروری ہے. بڑی چند موٹی کامن سینس, وہ تو ایک طریقے سے کور بچنے کے لیے کہ جی, اور بچنے کے لیے بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اس میں ریسپانسیبل رویہ بھی نظر آتا ہے. جی آپ اچھا رپورٹنگ میں آپ اوپینین نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, یہ بہت بنیادی فرق ہے. اوپینین ہے جو کالموں میں ایڈیٹوریلز میں آتی ہے, فیچرز میں آ سکتی ہے. فیچرز تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کالم اور ایڈیٹوریل جو ہے وہ اوپینین کے لیے. اس اوپینین میں آپ ججمنٹل بھی ہو سکتے ہیں. جی بالکل ہو سکتے ہیں, مگر اگر آپ ججمنٹل ہوتے ہوئے یا اوپینینیٹڈ ہوتے ہوئے اگر آپ غلط فیکٹس کو پیش کر رہے ہیں, آپ کو روکے گا کوئی نہیں. جی, آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی ایز اے رائٹر. جی جی جی. اگر اوپینین دیتے ہوئے آپ غلط فیکٹ دے رہے ہیں جس سے دوسرا ہرٹ ہو رہا ہے, تو وہ کسی اچھے معاشرے میں لائک کینیڈا وہ آپ کو کورٹ میں لے جائے گا. جی, اور پاکستان میں جہاں پہ چیزیں میٹر نہیں کر رہی ہوتی ٹھیک انداز میں, وہاں پہ یہ خطرہ ہے کہ کوئی آپ کو مار دے گا یا کوئی آپ سے لڑ لے گا, یا کوئی اگر مافیا سے آپ کی مٹبھیڑ ہوگی تو وہ آپ کو اس طرح ٹریٹ کرے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ چاہے رپورٹ کریں چاہے اوپینین دیں, آپ ریسپانسیبل ہوں اور اپنی کریڈیبلٹی کو لوز نہ کریں. اچھا, مگر ایک بات, اوپینین میں بھی اور رپورٹ میں بھی, انسان دنیا میں 7 ارب ہیں, 7 ارب قسمیں ہیں ان کی, آپ سب کو پلیز نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. اب ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے آپ اس چکر میں بھی نہ پڑیں کہ میں نے سب کو خوش کرنا ہے. جی,
रिस्पॉन्सिबल होकर बात करें, बाकी उसके बाद लोग क्या रिएक्ट करते हैं, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस. एज लॉन्ग एज यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, यू आर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एथिक्स, तो वो ठीक. अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, हालांकि ये शायद ये चुपता हुआ क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद एक चैनल के मालिक हैं, सरबराह हैं आप. देखिए, सहाफ़त की जो रहनुमा उसूल होते हैं उनमें जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस और एक्यूरेसी. इस यानी सहाफ़त जो है वो इसके ऊपर खड़ी होती है, यूँ समझ लिया जाए. लेकिन मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि चैनल्स ने वहाँ पर जो अपने रहनुमा उसूल बनाए हुए हैं, इस ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस और एक्यूरेसी के मुकाबले में, यानी जो उनका काउंटर नैरेटिव है वो है जज्बातियत, सनसनी और लफाजियत. तो क्या ये उस माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, बल्कि वो उस माहौल को और ख़राब कर रहे हैं. अच्छा. चूँकि ये जो पाकिस्तान में एक जज्बाती फ़ज़ा, जो सेंसेशनलिज्म सोसाइटी में है जी, ये बदकिस्मती से हमारे अपने मीडिया की देन है. जब मैं इस मीडिया की देन कहता हूँ तो ये जो नई टीवी चैनल्स आए हैं, जी जी ये सिर्फ ज़िम्मेदार नहीं है. जी जी आप पाकिस्तान की सहाफ़त को, हम चूँकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जी जी बहुत जी सारी जी चीज़ें हम बिल्कुल के बिल्कुल issues हम मिलते-जुलते प्योरली शायद होंगे. इस वक्त तो हम पाकिस्तान के ही कॉन्टेक्ट में. अगर आप शुरू से ही देखें पाकिस्तान की सहाफ़त का अंदाज़, जी. अगर आप फाइलें उठा लें नए वक्त अखबार की और दीगर अखबारात की, जी. जस्ट आफ्टर इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त इमरोज़ था अखबार, मशरक था, पाकिस्तान टाइम्स थे, ये बड़े अखबारात थे. नए वक्त और जंग बाद में आते हैं और फिर बहुत सारे अखबारात आए. उनमें भी हमारे सहाफ़ियों का शुरू दिन से ना एक जज्बाती रवैया है. ठीक है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है. वो जो जज्बाती रवैया है उसने हमारी नस्लें एक तरफ से तो कायम की हैं और दूसरी तरफ से बर्बाद भी की. मैं माफ़ी के साथ ये बात कर रहा हूँ. जो लोग हमारी एज के या थोड़े से हमसे भी बड़े या थोड़े से हमसे छोटे, जो लोग उस तरह की ख़बरें, तज्ज़िये, कॉलम, एडिटोरियल पढ़ के जवान हुए हैं, आर्मी जनरल बने हैं, ब्यूरोक्रेट बने हैं, मीडिया हाउसेज अब चला रहे हैं, उन सब की बदकिस्मती से उठान उन जज्बातियत वाले तज्ज़ियों पर है. ठीक है, जिसमें यह है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, मुसलमान विक्टिम है. ठीक है भाई, मुसलमानों के साथ मैं ये नहीं कहता कि जुल्म नहीं होता, मगर वो जो जुल्म होता है वो ज़्यादा जुल्म तो हम खुद ही अपने साथ कर रहे होते हैं. ठीक है ना जी. बाहर से जो जुल्म है वो तो दुनिया के एक्शन रिएक्शन के रिजल्ट है. अगर कहीं से कोई ज्यादतियाँ होती भी हैं, जो होती भी हैं, तो उसको काउंटर करने की बात होनी चाहिए पॉजिटिव तरीके से. ठीक. विक्टिमहुड की मेंटालिटी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का रवैया, वो तो हमें कहीं लेकर नहीं जाएगा. जब हम खुद मीडिया हाउस चला रहे हैं और रो रहे हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, इसका मतलब हम इतने ही नाअहल हैं कि हम अपनी मीडिया हाउसेस के जरिए को हल पेश करने की बजाय, को पॉजिटिव डायरेक्शन देने की बजाय सिर्फ रो रहे हैं. और रोने से आम आदमी का जो रवैया है वो और जज्बाती हो रहा है. ठीक. ठीक है, तो वी आर कैरिड आउट बाय इमोशनलिज्म, मैं यूँ कहूँगा. तो जो आपने बात की कि जज्बातियत, लफाजियत, अब लफाजियत का मामला ये है कि अब हमारे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट, एक तो वो जर्नलिज्म के स्कूलों के पढ़े हुए नहीं हैं, अगर पढ़े हुए भी हों तो शायद को बहुत फ़र्क ना पड़े. जी. उनके यहाँ यही रवैया है कि हमने मरूब करना. नहीं, वो कॉम्पिटिटिव जो मीडिया हाउसेस हैं ना, उनमें भी तो अबव द क्राउड रहना होता है. ये भी एक इशू है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा वहाँ पर सेंसेशनल है. एब्सोल्युटली. अच्छा, फिर जब कभी हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी दोस्त या कुछ रिएक्शनरी हमारे दोस्त वो कहते हैं जी आप पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया के मीडिया में कोई थोड़ी गड़बड़ है, कोई मसाइल है. मैं कहता हूँ बिल्कुल है, दुनिया के मीडिया में भी मसाइल हैं, मगर हमारे मीडिया के मसाइल तो ना ख़त्म होने वाले. ठीक है, दुनिया के मीडिया में जहाँ मसाइल हैं, बाकी दुनिया में काउंटर मीडिया मौजूद है जो बड़ी मुनासिब और अच्छी बातें कर लेता है. पाकिस्तान के मीडिया के पस मंज़र में काउंटर मीडिया जो है, जो काउंटर नैरेटिव जिसको आप इस्तिलाह को आप बहुत बढ़ते हैं आसिफ भाई, वो काउंटर नैरेटिव लाने वाला मीडिया पाकिस्तान में बहुत कम है. बहुत कम था, अब तो फिर कुछ नज़र आने लगा है. कोई इंटरनेट की वजह से. मैं आपसे इस मरहले पर अगर ये बात करना चाहूँ
کہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور میں حیران رہ گیا. حالانکہ میں نے سوال کو آخر میں رکھا تھا کہ شاید موقع ملے تو پوچھ لوں. تو سوشل میڈیا از خود ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا تو کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. اچھا. ہم اس کو جس طرح استعمال کرتے ہیں جی وہ طریقہ کاؤنٹر نیریٹو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جی آپ فیس بک اس وقت سب سے بڑا سوشل میڈیا بنا. بہت اسٹرانگ سوشل میڈیا. فیس بک پہ آپ چلے جائیے جی تو آپ کو وہی روایتی میڈیا کی سینسیشنلزم جذباتیت جی والی پوسٹ جو ہیں وہ ملینز میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے کہ وہی سوشل میڈیا جی تو اب وہی لوگ استعمال کر رہے ہیں. جی تو خمیر تو وہی ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. جی جی لیکن بس صرف یہ فرق آ گیا کہ آپ جیسے یا ہمارے جیسے لوگوں کے پاس جی اپنی بات کہنے کا جی کوئی اور رستہ نہیں تھا پہلے. تو کاؤنٹر میڈیا میں اسی سوشل میڈیا اسی فیس بک اسی یوٹیوب جی اسی ٹویٹر کو جی ہم استعمال کرتے ہوئے کم از کم اپنی بات کر سکتے ہیں. مگر یہ بات یاد رکھیں جی کہ اگر آپ کوئی بات لاجک یا ریشنلٹی کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو آپ کی سوشل میڈیا پر تو آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے 1 ملین پوسٹ اسی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. جی 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 آف کورس بالکل ہے. جی بالکل. تو لیکن ہم نے تو اپنا کام جی کرنا ہے. جی 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 کم از کم ہماری وہ 1 to 1 ملین والی جو ریشو ہے جی وہ پہلے یہ بھی اپرچونٹی بھی نہیں تھی جی 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 جو اب آ گئی ہے. جی دیکھیے اس صورت میں جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی میں نے یہ ایک سوال کیا تھا ایک صحافی سے جی تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے اگر کوئی بہت ہی طاقتور ایشو کے اوپر بات کر رہا ہے اور ایسے حالات ہیں کہ اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں وہی بات پھیلے گی. لیکن اگر ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر اس کے خلاف کاؤنٹر کر دیتا ہے اس کو تو پھر وہ کنٹروورشل بن جاتی ہے. اور وہ اگر طاقت کا توازن 1 لاکھ اور 1 ریشو اگر ہو تب بھی مناسب ہے, اس لیے کہ کنٹروورشل تو وہ ہو گئی. اس طریقے سے آپ کی بات جسٹیفائی ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کم از کم سوشل میڈیا کی راہ سے ہمیں یہ اپرچونٹی ملی کہ ہم کاؤنٹر نیریٹو کو ڈھونڈ سکتے ہیں. جی ہم کاؤنٹر نیریٹو تک پہنچ سکتے ہیں. ورنہ تو صرف اور صرف ایک ہی نریشن تھی جی جو سوشل میڈیا سے پہلے نہیں تھی. وہی لوگ تھے جی جو ایک ہی بات کر رہے تھے. ہم بھی وہی سن کر پلے بڑے اور جوان ہوئے اسی ماحول سے. اچھا آپ گفتگو کو بڑے اچھے موڑ پر لے آئے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میں آج آپ کو اپنے پروگرام سلگتے مسائل میں بلا تکلف تجزیے کے لیے آپ ہماری ٹیبل پر موجود ہیں اور یہ میں تو اس کو اب ایک بڑا آنر ہی سمجھوں گا اپنے لیے. تو اور آپ چونکہ خود ایک میڈیا سے آپ کا تعلق ہے تو میں میڈیا ٹرائل کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میڈیا کا کام تو ہوتا ہے کہ جو حقائق ہوتے ہیں ان کو جو بھی موجود ہوتا ہے دنیا میں حقائق کو خبر کی شکل میں عوام تک پہنچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی کام کیا ہوتا ہے یہ ارباب اختیار و عدالتوں کا ہوتا ہے کہ وہ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہیں کیا ججمنٹ. لیکن ہمارے میڈیا ہاؤسز جو ہوتے ہیں وہ شام میں میڈیا ٹرائل کے لیے عدالتیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. عموماً پاکستان میں چینلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا میڈیا کو عدالتی ٹرائل کے یا میڈیا ٹرائل کے اختیارات ہیں ایتھیکلی یا یہ ایک زبردستی کی جو انہوں نے ایک ذمہ داری اپنے سر پر لی ہوئی ہے. روزانہ آپ دیکھیں پاکستان میں میڈیا ہاؤسز کے چینل شام 6 بجتے ہیں اور میڈیا ٹرائل شروع ہر چینل پہ الگ الگ عدالتیں لگی ہوئی ہیں. وہی جو جرنلسٹ صحافی جو بھی وہاں موجود ہیں اینکر پرسنز مدعی بھی وہی ہیں استغاثہ بھی وہی ہیں اور منصف بھی وہی ہیں. تو یہ کیا رویہ ہے صاحب؟ دیکھیے یہ ذمہ داری تو نہیں ہے میڈیا کی. اور پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں خاص طور پر تو میڈیا وہاں پر بنیادی طور پر اپنی جو فوٹنگز ہیں بنانے کے لیے یہ ایسا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک رجحان ایسا بن چکا ہے ٹھیک ہے کہ بھئی مثال کے طور پر اگر کوئی ایشو ہوا ہے کشمیر پر اگر سرجیکل سٹرائک کی بات ہو رہی ہے تو اگر ایک ٹی وی کر رہا ہے تو دوسرے نے بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کر رہا ہے تو تیسرے نے بھی کرنی ہے. اچھا پھر میں نے ایسے ہی ذکر کیا جیسے کشمیر اور یہ تو ایسے سینسٹیو ایشوز ہیں پاکستان میں کہ اس پر اسٹیبلشمنٹ کی اپنی انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کی اپنی ٹو لائن ہوتی ہے جی کہ
کہ بھئی آپ نے اس پہ کرنا. اچھا چلیے یہ تو میں نے ایک ذرا بہت ہی سینسٹیو مثال آپ کو دی. آپ روٹین کی بات دیکھ لیجیے. مثال کے طور پر اگر وہاں پہ روٹین کا کوئی واقعہ ہوا کہ کوئی سیلیبریٹی وہاں پہ قتل ہو گئے, جیسا انفارچونیٹلی وہاں ہوتا رہتا ہے. اچھا اس پہ اب یہ ہے کہ وہ ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. جی جی. اگر تو اس میں بھی ابھی اس کی تازہ مثال قندیل بلوچ کا بلوچ ہے, اس سے پہلے امجد صابری تھے. تو اس طرح کے بہت سارے وہاں پہ بدقسمتی سے واقعات ہوتے ہیں. اس پہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام یا وہاں کا انصاف کا جو پورے کا پورا کٹہرا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنا کہ کس نے مارا تھا. جی. اور کانسپریسی تھیوریز شروع ہو گئی. اس کے جسٹس کبھی ملے گا بھی نہیں ملے گا. اب جیسے قندیل بلوچ کا واقعہ ہوا, وہ جو بھی کورٹ میں گیا ہوگا بھائی ان کا کیا ہونا ہے ہمیں دلچسپی بھی نہیں ہے. میڈیا کو اس بات سے دلچسپی کم ہے. اس آپ کی بات سے میں ایک نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد ختم ہو گیا ہے, اور عوام جو فوری انصاف جو ہے چاہتے ہیں تو وہ ان کو اس میڈیا کے ذریعے مل جاتا ہے ایک 3 گھنٹے کے پروگرام میں. تو اس لیے اس کی طلب زیادہ بڑھ گئی ہے شاید. اس لیے بھی طلب بڑھ گئی, یہ درست آپ نے کہا. دوسرا پھر یہ ہے کہ وہاں پر دیکھیے یہ میڈیا ایک سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ بھی بن چکا ہے. جی. اگر عمران خان صاحب کے دھرنے شروع ہوں گے مثال کے طور پر, جی 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 جی, تو وہ سارے ٹی وی چینل وہاں پہنچ جائیں گے کہ جیسے یہی سب سے اہم واقعہ ہے. جی. ٹھیک ہے نا جی. وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے, نعرے لگ رہے ہیں, قادری صاحب وہاں پہ کینیڈا سے چلے جاتے ہیں, کنٹینر میں بیٹھ جاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو وہ ایک انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے. جی. تو وہاں پر یوں لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ میڈیا ہی رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کاروباری لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ابھی تک عوام کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے بعد, سوشل میڈیا پر توجہ تو ینگ لوگوں کی ہے, جو مڈل ایج لوگ ہیں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی جو وجہ ہے انٹرٹینمنٹ کا ہے, وہ ریزن جو ہے وہ میڈیا ہے. اچھی بات ہے, وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر انہی کے مطابق اپنا مسالہ بیچتے ہیں. تو یہ مسالہ بیچنے والا کام ہے. عدالتیں لگانا وانا بہرحال میڈیا کا کام نہیں ہوتا. ہاں انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ہوتا کیا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ایسا اہم واقعہ ہوا ہے تو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتی ہے, میڈیا ہاؤسز کرتے ہیں. وہ ایک ہندی کا ایک محاورہ ہے, جہاں نہ پہنچے کوی وہاں پہنچے, جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی. کیونکہ کوی شاعر ادیب کو کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جہاں روی نہیں پہنچ سکتے وہاں کوی پہنچ جاتے ہیں. انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر عام آدمی نہیں پہنچ پاتا وہاں پر جرنلسٹ ڈگر ڈیپ کرتا ہوا پہنچ جاتا ہے. تو عوام تو 9 to 5 ہوتی ہے نا پوری دنیا میں اپنی کام, تو وہ جاننا چاہتی ہے مور اور مور. اس حد تک تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ ٹرائل لگاتے ہیں ہمارا میڈیا, وہ آف کورس غلط ہے, اس کی کوئی سپورٹ تو نہیں کی جاتی. اچھا دیکھیے ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور یہ پاکستان میں ایک میڈیا ہاؤسز میں ایک بدعت کہہ لیں اس کو, ایک رویے کے طور پر اب یہ بالکل عام ہو گیا ہے کہ آپ کسی کے بھی گھر میں داخل ہو جائیں, کسی کی خوابگاہ پہ چھاپا مار دیں, کسی کے دفتر میں بغیر اپائنٹمنٹ گھس جائیں, کسی کے ہوٹل کے کمروں کے دروازے توڑ کے اندر چلے جائیں, کسی کی بھی پرائیویسی کو پامال کر دیں, اور کسی پہ بھی کیمرے کو فوکس کر کے یوں سوال جواب شروع کر دیں کہ جیسے آپ عدالت لگائے بیٹھے ہیں, استغاثہ بھی آپ, مدعی بھی آپ, وہی سوال کا ریپیٹیشن ہو رہا ہے. لیکن اب سیناریو ذرا سا ڈیفرنٹ ہے کہ جس میں جرنلسٹ اور میڈیا اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ وہ جوڈیشل پاور کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ دیکھیے چھاپا مارنا کا اختیار تو پولیس کے پاس ہوتا ہے, ایک صحافی کے پاس چھاپا مارنے کا اختیار نہیں ہوتا. اور صحافی یہ لفظ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے جرنلسٹ کہ جی ہم نے چھاپا مارا ہے, سرِ عام کی ٹیم چھاپا مار رہی ہے. تو سرِ عام کی ٹیم کو ایک پروگرام ہے سرِ عام, کیا اس کو عدالتی اختیارات ہیں کہ وہ چھاپا مار سکتی ہے؟ بدقسمتی سے جیسا شروع میں نے آصف بھائی کہا کہ جو ہمارے سماج کا رویہ ہے وہی میڈیا میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. ہم میں سے اکثر و بیشتر وہ نہیں ہیں جو ہے. ہم صحافی نہیں ہیں مگر بن گئے ہیں. آپ کینیڈا اور امریکہ میں دیکھ لیجیے نا, ہماری کمیونٹی کے اکثر و بیشتر جو صحافی ہیں وہ صحافی نہیں ہیں. ٹھیک ہے.
مگر وہ ایکسیڈنٹلی صحافی بن گئے. اب کوئی تو میڈیا ہاؤسز بھی چلا رہے ہیں. جی جی اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی نہ گٹھی میں صحافت ہے، ٹھیک ہے نہ آپ کی ٹریننگ میں صحافت ہے، ٹھیک ہے نہ آپ کے مزاج میں صحافت ہے. جی تو پھر آپ چھاپے ماریں گے نا، جی پھر آپ بے پر کی بے پر کی اڑائیں گے. بے پر کی اڑائیں گے. شکریہ درستگی کا. تو یہ جو معاملہ ہے جی آصف بھائی، یہ وہاں پر بہت سنگین حد تک ہے. جی اگر ہم کینیڈا میں، امریکہ میں اپنی کمیونٹی کے یہ جو نام نہاد ایکسیڈنٹل صحافیوں کو نہیں روک سکتے، جی ٹھیک ہے، تو ہمیں روکنا بھی نہیں چاہیے. وہ خود ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. جی 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 مگر وہاں پر تو ایکسپوز بھی نہیں ہو پاتے. اس لیے نہیں ہو پاتے کہ بدقسمتی سے پورے سماج کا رویہ ہی ایسا بن چکا، مائنڈ سیٹ ہی ایسا بن چکا ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ پاور میرے ہاتھ میں ہو، بلیک میلنگ میرے ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے اور چودراہٹ میرے ہاتھ میں ہو، ہاتھ میں ہو. جی ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہو. جی تو یہ وہ رویے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بطور میڈیا ہاؤسز صحافی ہونے کے ناطے ڈنڈا بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، چھاپا بھی ہم نے خود ہی اپنے اوپر اختیار لے لیا اپنے پاس. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. جی تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جب یہ دنگا مشتی ہوتی ہے. تو پھر ظاہر ہے آف کورس جب آپ اپنی حدوں کو تجاوز کریں گے، آپ وہ نہیں ہیں جو آپ ہیں. جی جب آپ وہ بننے کی کوشش کریں گے تو دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے پھر میں بھی وہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. میں بھی پھر تم سے تمہاری طرح ڈیل کروں گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں تو حکومت اور ریاست کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اس پریکٹس کو روکنے کے لیے کچھ لائحہ عمل، جس کو ضابطہ اخلاق ہم کہتے ہیں، اس کو متعین کرے کہ دیکھیے یہ کتنا گھٹیا پن ہوتا ہے. اور میری نظر میں ایک ایسی فوٹیج گزری تھی جس میں وہ سریعام کی ٹیم جو ہے وہ ایک گھر پہ انہوں نے چھاپا مارا تھا، اور جب انہوں نے چھاپا مارا تو وہاں برہنہ حالت میں کچھ خواتین کے اوپر کیمرہ انہوں نے فوکس کر دیا، اور خواتین رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ خدا کے واسطے کیمرہ ہمارے اوپر سے ہٹا لو، اور تم ہمارا چہرہ دکھاؤ گے ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے. ہم مجبوری میں یہ کام کرتے ہیں اور ہم اپنا گھر چلاتے ہیں، اپنی اولاد پالتے ہیں، اپنا گھر چلاتے ہیں. میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، یہ میرے پاس تعلیم نہیں ہے، میرے پاس اسکل نہیں ہے. اگر میں یہ کام کر رہی ہوں یہ بے شک غلط ہے، لیکن تم کیمرہ تو میرے اوپر سے ہٹا لو، میرا گھر برباد ہو جائے گا، میں جہاں رہتی ہوں وہاں نہیں رہ سکوں گی. اور اس طرح کا دوسرا رونا دھونا. لیکن وہ کیمرہ باقاعدہ فوکس رہا اور وہ پھر فوٹیج جو ہے وہ باقاعدہ آ بھی گئی میڈیا پر. تو اس کو میں خود، چونکہ میرا تعلق جرنلزم سے ہے، میڈیا سے ہے، میں باپ بھی ہوں، اور میرے پہ بھی معاشرتی اور سماجی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور میں انسان بھی ہوں. اس کو دیکھنے کے بعد لٹرلی میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور میرا دل بہت تڑپا کہ یہ کیا بے بسی ہے انسان کی، اور یہ کیا ظلم ہے صحافت کا. تو مجھے اپنے صحافی ہونے پر انتہائی شرم آئی اس وقت، اور میں مچل پڑا، تڑپ گیا میں، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا سوائے رونے کے. تو میں اس المیہ کو آپ سے ایلیبریٹ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ المیہ شاید ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ان صحافیوں تک اگر یہ بات پہنچے تو وہ اس پریکٹس کو ترک کر دیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے آپ نے دو باتیں کی. ایک تو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کی، حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے بیک ہوم میں گورنمنٹیں، حکومتیں ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ذمہ دار سے میری مراد ہے کہ رسپانسیبل نہیں ہیں، رسپانسیبل گورنمنٹس نہیں ہیں. وہ ذمہ دار تو ہیں اس بےہودگی کی، جی جو میل پریکٹس آف جرنلزم، جی، میل پریکٹس آف ایوری تھنگ ہو رہی ہے. جی. لیکن وہ ادروائز کوئی رسپانسیبل گورنمنٹس کے طور پر اپنا فنکشن ادا نہیں کر رہی، اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. نہیں، وہاں باقاعدہ وزارت اطلاعات ہے، انفارمیشن کی منسٹری ہے، جی، وہ کم سے کم ان معاملات پر ایک ضابطہ اخلاق تو جاری کیا جا سکتا ہے. ضابطہ اخلاق انہوں نے بنایا بھی ہوا ہے. جی پاکستان میں آئین بھی موجود ہے، جی جی، ہر شعبے میں ضابطہ اخلاق موجود ہے. ٹھیک ہے. مگر بدقسمتی سے یہ کوئی اب چھپی بات نہیں، ڈکی چھپی بات نہیں. سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شعبے میں کسی بھی آئینی ضابطے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
تبھی ہوتی ہے آئینی پابندی جب کسی کو شکنجے میں لینا ہو جی، کسی کے خلاف آپریشن کرنا آپریشن ہو، کرنا، ریاستی آپریشن کرنا ہو تو تب وہ آئین کام آ جاتا ایکٹیویٹ ہے۔ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے مفادات کے لیے ہے جی۔ تو وہ اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اب جو آپ نے پرٹیکولر مثال دی اس کا جو دوسرا حصہ ہے آپ کی بات کا، سرعام پروگرام کی، جو بھی پروگرام کا نام ہے، اس میں جب وہ خود ہی جج بن جاتے ہیں، خود ہی قاضی بن جاتے ہیں، خود ہی پولیس بن جاتے ہیں، تو یہ تو صحافت آف کورس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طرح کی بلیک میلنگ ہے یا بہت ہی سینسیشنل پاور چیپ انداز ہے اپنے ٹی وی کی رینکنگ کو بڑھانے کا۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کی پرائیویسی کو اس طرح پامال کریں، نہیں کر سکتے، اور جبکہ آپ کے پاس کوئی قانونی اختیار ہی نہیں ہے سو کال چھاپا مارنے کا، کیمرہ کسی کے اوپر رکھنے کا، فوکس کرنے کا۔ ہمیں کینیڈا میں جب ہم جاتے ہیں عام فوٹیج کے لیے، عام تقریب کی رونمائی، کسی تقریب کی کوریج کے لیے، اور وہاں پہ اگر ہمیں کسی جگہ پہ ایک خاتون کہہ دیتی ہیں کہ پلیز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سین ان یور کیمرہ، اوکے، ہم کیمرہ ہٹا لیتے ہیں، اگر وہ کیپچر بھی ان کی خاتون ہو یا مرد ہو، اگر وہ کیپچر بھی ہو گیا، عام کسی دکان میں بیٹھے ہوئے ہم اسٹریٹ کی لے رہے ہیں، جی جی، تو ہم پبلک شاٹس لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم اس کو ریموو کریں گے اپنی کوریج سے۔ جی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو بڑے اخلاقی ذمہ داری کے تحت، نہ صرف اخلاقی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری بھی بن جاتی جی، ہے۔ ٹھیک، when someone asks you to do that، تب تو آپ نے کرنا ہی ہے، تب کرنا ہے۔ جی۔ اچھا دیکھیے، یہاں پر بھی ایک چیز ہے منافقت کا پہلو، جی، کہ یہی کیمرے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت طاقتور بن جاتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی قہبہ خانے پہ چھاپا مار دیا، کسی کے فلیٹ میں چھاپا مار دیا، کہیں گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، ایک چھوٹا موٹا ریسٹورنٹ ہے، آپ نے وہاں چھاپا مار دیا، لیکن جب آپ کو طاقت کا سامنا ہوتا ہے، آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل پہ چھاپا مار کر دکھائیے، آپ ڈیفینس کلفٹن کے کسی بنگلے میں کسی انفلوئنشل پرسن کے گھر پر ہونے والی ڈانس پارٹی پہ چھاپا مار کر دکھائیے، آپ کو نکلنے نہیں دیا جائے گا وہاں سے۔ تو یہ بھی ایک بڑی منافقت ہے۔ یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ جی آپ کا میڈیا اتنا جرت مند ہے کہ آپ یہ سب کچھ دکھا رہا ہے، تو آپ کی جرت جو ہے وہ شارع فیصل کے دوسری طرف ڈیفینس اور کلفٹن کی طرف کیوں نہیں جاتی ہے؟ یہ جرت کا آپ کا معیار ہے کہ آپ غریبوں کے اوپر اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، اپنے کیمرے کی، اپنے میڈیا کی، لیکن اگر آپ واقعی طاقتور ہیں تو آپ جائیے، آپ جا کر طاقتور اور انفلوئنشل لوگوں کو بے نقاب کیجیے، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے اور یہ میڈیا کا ایسا کردار ہونا چاہیے۔ میرا یہ آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پھر طاقت کا ہی کھیل ہے نا۔ جی، جہاں آپ کی طاقت چلتی ہے، جہاں آپ بلیک میل کر سکتے ہیں، وہاں بلیک میل کرتے ہیں، جہاں آپ کی طاقت نہیں چلتی وہاں آپ دبکے ہو جاتے ہیں۔ جی، اور کبھی کبھی آپ کو ایسے بھی واقعات ملیں گے کہ کسی میڈیا ہاؤس نے کسی بہت ایلیٹ کلاس پہ کیمرہ چلا دیا، وہ کوئی اور ایک طاقتور آپ کے پیچھے ہوتا ہے، اس سے بڑا طاقتور۔ جی 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 جی، بالکل ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کسی بہت بڑے افسر یا کسی بہت بڑے پولیٹیشین کو آپ ایکسپوز کرتے ہیں، تو آپ کے پیچھے اس سے بڑا کوئی ہاتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بدقسمتی سے سارا طاقت کا کھیل ہے، اصولوں کا کھیل تو کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کے ساتھ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، آپ نے بہت شاندار تجزیہ پیش کیا۔ ناظرین کرام، آپ نے تجزیہ ملاحظہ فرمایا، اور یہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ میڈیا کے معاملات پر گفتگو کے لیے ہمیں میڈیا سے ہی ایک قداور شخصیت میسر آ گئی، اور ہم نے اس معاملات پہ گفتگو کر لی، اور فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ہمارا کام صرف تجزیہ پیش کرنا تھا، رائے قائم کرنا آپ کا کام ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اجازت چاہتے ہیں۔ Number 1 Multicultural Channel. This is TAG TV.